آج صبح جب ماں کمرے سے نکلی تو اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ سر سے خون بہتا ہوا میری ماں کی آنکھوں سے ہوتا ہوا گردن میں جا رہا تھا۔ جب میری نظر پڑی تو میں دوڑ کر ماں کے پاس آیا۔ اماں دروازے کے پاس نیچے بیٹھ گئیں اور آہستہ سی آواز میں مجھ سے بولی، حماد پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر گلاس لے کر پانی لے کر آیا۔ اتنے میں ابا بھی کمرے سے باہر نکل آئے اور مجھے کہنے لگے، تمہاری ماں کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، یہ کمرے میں جو خون ہے اسے صاف کرو۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے پوچھا، ابا کیا ہوا ہے اماں کو؟ تو کہنے لگے، گر گئی ہیں، اندھی تو ہے، کوئی چیز نظر آتی ہی نہیں اس کو۔ میں تڑپ کر بولا، ابا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو وہ غصے سے میری طرف دیکھ کر بولے، جا تو چلا جا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر دیکھنے لگا۔ میری ماں کو ابا غصے سے پکڑ کر لے کر جانے لگے تو ماں نے پلٹ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ ابا نے غصے سے ہاتھ چھڑوایا اور اماں کو لے کر جانے لگے۔ انہیں میری ماں پر ذرا ترس نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اتنا خون بہہ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے الٹے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور اماں ابا کا کمرہ صاف کرنے لگا، جہاں ایک جگہ کافی خون تھا، کوئی چیز بھی گری ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہوا کہ اماں کس سے ٹکرا کر گر گئیں۔ کمرے سے جلدی سے خون صاف کیا تاکہ فاطمہ دیکھ نہ لے۔ میری 7 سال کی بہن اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی اور آنکھیں ملتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، اماں کہاں ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ اماں بھی باہر گئی ہیں، ابھی آ جاتی ہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ آج خود بناؤں گا۔ آج میں اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اماں کی طبیعت اتنی خراب ہے۔ میں نے تو کبھی گھر کا کام نہیں کیا تھا، مگر آج میں اپنی بہن کے لیے چائے بنانے لگا۔ میں نے جیسے تیسے چائے بنائی اور ٹھنڈی کر کے اس کو کپ میں ڈال دی۔ ابا اکثر اماں سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، کبھی کبھی تو اتنا غصہ کرتے کہ ان پر ہاتھ اٹھا دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے کئی بار مجھے بھی مارا تھا۔ جب میں نے ان کو ماں کو مارنے سے روکا تو انہوں نے مجھے مارا۔ ایک بار مجھے مارا تو مجھے چوٹ لگی۔ ماں نے مجھے اپنی قسم دے دی کہ تم آج کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کے معاملے میں نہیں آؤ گے، چاہے تمہارا باپ مجھے جان سے ہی مار کیوں نہ ڈالے، تم بیچ میں مت آنا۔ مگر مجھے دکھ ہوتا جب میرے ابا میری ماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ میں اپنی بہن کو باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرا دل میری ماں کے پاس تھا کہ پتہ نہیں وہ کیسی ہوں گی۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میاں میری ماں ٹھیک ہو کر جلدی سے گھر آ جائے۔ فاطمہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ماں کہاں گئی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایمبولینس آ کر ہمارے گھر کے سامنے رکی۔ میں دوڑ کر باہر نکلا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ لوگ کافی جمع ہو گئے اور میری ماں کو گھر لے کر آنے لگے۔ میری ماں راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی کیونکہ سر کی چوٹ کافی گہری تھی۔ سب لوگ جمع ہو رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ میرے ابا کے چہرے پر ذرا بھی دکھ نہیں تھا، بس وہ سب کو یہی بتا رہے تھے کہ کام کرتے ہوئے گر گئی اور سر دیوار سے ٹکرا کر چوٹ لگ گئی، جبکہ مجھے 100% امید تھی کہ ابا نے اماں کو مارا ہوگا اور اس کے سر پر کوئی ضرور چیز ماری ہے۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا، اپنے باپ سے جھگڑ بھی نہیں سکتا تھا، اس سے حساب بھی نہیں لے سکتا تھا۔ میری بہن میرے ساتھ لپٹی ہوئی رو رہی تھی۔ خیر جنازہ اٹھ گیا، روتے روتے ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ رہی تھی جس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ جب سب لوگ جانے لگے تو میری نانی نے مجھے گلے سے لگایا، فاطمہ کو پیار کیا اور میرے ماموں سے کہنے لگی، میں ان کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی، میرے بچوں کو اپنے ساتھ ہی میں لے کر جاؤں گی۔ تو بڑے ماموں نے نانوں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، یہ اسی گندے انسان کی اولاد ہے، اسی جیسی ہی ہوگی جس کا ہمیں دکھ رہتا تھا، فکر رہتی تھی، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس بغیرت کے بچے ہیں، چھوڑ دے اماں ان کو۔ ماموں زبردستی نانوں کو کھینچنے لگے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ماموں کے ساتھ جاتے ہوئے بھی بار بار وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں ماموں کو بتاؤں کہ ابا نے امی کو مارا ہے،
مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر ابا کو جیل ہو گئی تو ہم دونوں کہاں جائیں گے؟ میں اس وقت اتنا بہادر بھی نہیں تھا کہ اپنے باپ کے خلاف جا سکتا۔ خیر صبر کر لیا۔ ابا تو باہر نکل جاتے تھے، مگر گھر کی صاف ستھرائی اور تھوڑا بہت کھانا جو مجھے بنانا آتا تھا میں اپنے اور فاطمہ کے لیے بنا لیا کرتا تھا۔ میری بہن اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ اماں کا انتقال ہوئے ابھی صرف 20 دن ہوئے تھے کہ ابا ایک خوبصورت سی عورت کے ساتھ گھر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں کچھ کپڑے بھی تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی، حماد ادھر آؤ۔ میں ڈرتا ڈرتا ان کی آواز پر ان کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے، یہ تمہاری ماں ہے، اس گھر کو عورت کی بہت ضرورت ہے، یہ تمہاری ماں ہے اور اس کی اسی طرح عزت کرنی ہے جیسے تم اپنی ماں کی کرتے تھے، اور اس کے منہ سے میں تمہاری یا فاطمہ کی کوئی شکایت نہ سنوں تو بہتر ہے۔ میں نے سر جھکا لیا اور ایک لمحے کے لیے اپنی ستیلی ماں کی طرف دیکھا تو وہ گھورنے والے انداز میں ہی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بس پھر ہماری مشکلات میں اضافہ کرنے والی اس عورت کا نام صفیہ تھا۔ وہ مجھ سے اور میری بہن سے گھر کا سارا کام بھی کرواتی، ہم پر ظلم بھی کرتی اور کھانا بھی نہ دیتی۔ سارا کام کرنے کے بعد میں اس کی منتیں کرتا تو تھوڑا بہت کھانا مل جاتا۔ میں اکثر خود بھوکا رہ جاتا پر اپنی بہن کو کھانا ضرور کھلاتا تھا۔ میرے ابا آوارہ سے تھے، کام دھندا کوئی کرتے نہیں تھے، مگر نہ جانے کہاں سے کچھ پیسے روز لے کر آتے تھے۔ میری ماں سے تو جھگڑا ہر وقت رہتا تھا، مگر اس عورت سے جھگڑتے نہیں تھے۔ ہر وقت نہ جانے چھپ چھپ کر کیا کیا باتیں کرتے رہتے تھے۔ جب بھی ہم آتے تو خاموش ہو جاتے تھے۔ ستیلی ماں جو کہتی تھی ابا وہی کرتے تھے۔ ایک دن مجھے کافی بخار ہوا اور میں کام نہیں کر پایا۔ جب ستیلی ماں سے میں نے کھانا مانگا تو وہ کہنے لگی، ہڈ حرام سارا دن سوئے رہے ہو اور اب کہتے ہو کہ تمہیں کھانا چاہیے۔ چلو دفع ہو جاؤ، کوئی کھانا نہیں ہے، تمہیں آج کھانا نہیں ملے گا۔ میں نے کافی منتیں کی کہ چلو میرے لیے نہیں، میری بہن کے لیے کہ کچھ کھانا دے دو، تو اس نے تھوڑے سے چاول اس کی پلیٹ میں ڈال دیے اور مجھ پر احسان کر دیا۔ میں نے کہا یہ بہت تھوڑے ہیں، مجھے تھوڑے سے اور چاول دے دو، تو وہ کہنے لگی، کہہ رہی ہوں نا دفع ہو جاؤ۔ اسی وقت ابا آ گئے تو میں نے کہا، ابا ہم دونوں بہن بھائی بھوکے ہیں مگر یہ ہمیں روٹی نہیں دیتی۔ تو وہ جلدی سے ابا کو کہنے لگی، دیکھو اس لڑکے کے کام، پہلے ایک پلیٹ بھر کر چاولوں کی لی تھی اور وہ دونوں بہن بھائی کھا چکے ہیں، اب دوبارہ بھی ڈال کر دیے ہیں اور الٹا یہ مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو ابا نے ہاتھ مجھ پر اٹھا دیا اور جب دوسرے ہاتھ سے میرے بالوں کو پکڑنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابا آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے میری ماں کو مار دیا اور میں خاموش رہا تو اب آپ مجھے بھی ماریں گے؟ جب میں نے جواب دیا تو میرے باپ کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور وہ چلانے لگے، اب تو باپ کے آگے زبان چلائے گا، اور یہ کہہ کر وہ مجھے بے رحمی سے مارنے لگے۔ میری چھوٹی بہن فاطمہ روتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی تاکہ مجھے بچا سکے، لیکن ابا نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے دوسری طرف کھینچ دیا اور وہ دوبارہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ جب ان کا جی بھر گیا تو وہ وہیں پر بیٹھ کر کافی دیر تک کڑوی باتیں کرتے رہے، جبکہ میں نے اپنی بہن کی انگلی پکڑی اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے گلے سے لگا کر میں زاروں قطار رونے لگا اور اپنی مرحومہ ماں سے شکوہ کرنے لگا کہ آپ کے جانے کے بعد اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ہم اپنے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی یتیموں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور میری بہن بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ اتنی صابر تھی کہ مجھ سے شکایت بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن جب بھوک برداشت سے باہر ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے اسے وہیں بٹھایا اور خود چوری چھپے کچن کی طرف گیا کہ شاید ستیلی ماں سو گئی ہو تو میں کچھ لے کر آؤں، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا کیونکہ ابا نے میری شکایت پر آج ہمیں کھانا نہ دینے کا حکم دیا تھا۔ مجبوراً میں گھر سے باہر نکلا اور ایک ہوٹل پر پہنچا جہاں لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ پیچھے سے جا کر ایک نان اٹھا کر بھاگ جاؤں گا، مگر جیسے کہ نان اٹھایا ایک آدمی نے میرا بازو پکڑ لیا اور چور چور کا شور مچا دیا۔ وہاں موجود کچھ لوگ کہہ رہے تھے
کہ बेचारा रोटी ही तो ले रहा है, इसे जाने दो। मगर कुछ ने कहा, इसे अभी से चोरी की आदत पड़ जाएगी, इसे पुलिस के हवाले करो। होटल के मालिक ने पुलिस बुला ली। मैं बार बार कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, बस मुझे एक रोटी चाहिए थी। काश मैं मांग लेता तो वो शायद दे देता। पुलिस आई तो थानेदार मुझे देखकर हैरान हुआ कि इतना छोटा बच्चा चोरी कर रहा है। वो मुझे थाने ले गया और कहने लगा कि अगर इसी उम्र में अक्ल ना सिखाई जाए तो बड़े होकर बड़े चोर बनते हैं। जब वो मुझे जेल में डालने लगा तो मैंने इसके हाथ पकड़ लिए और इल्तिजा की कि मुझे मार लें मगर जेल में ना डालें, क्योंकि मेरी भूखी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही है। थानेदार ने जब गौर से देखा तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी गर्दन पर बाप के तशद्दुद के निशानात थे और कान के पास से चेहरा थप्पड़ों की वजह से सूजा हुआ था। मेरा चेहरा भी काफी लाल था। मेरे बताने पर के ये सब अब्बा ने किया है और किस तरह उन्होंने मेरी माँ को मारा है, वो संजीदा हो गया और मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मेरे घर लाया। गाड़ी का हॉर्न सुनकर अब्बा बाहर आए तो थानेदार ने पूछा, क्या ये आपका बेटा है जो चोरी करता हुआ पकड़ा गया है? अब्बा ने एक नज़र मुझ पर डाली और बेहिसी से कहने लगे, ये बहुत बिगड़ चुका है, इसे जेल में ही डाल दें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। थानेदार हैरान रह गया और अब्बा को बताया कि ये अपनी बहन के लिए सिर्फ एक रोटी चुरा रहा था। इसकी बहन भूखी थी, इसी वजह से ये चोरी कर रहा था। फिर इसने अब्बा के करीब आकर मेरे जख्मों और माँ के बारे में पूछा तो अब्बा घबरा कर झूठ बोलने लगे कि इसकी माँ काम करते हुए गिरी थी और सौतेली माँ तो इनका बहुत ख्याल रखती है। थानेदार समझदार था। इसने फौरन अब्बा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और मुझसे कहा कि कल थाने आना, मैं तुम्हें कुछ छोटे मोटे काम पर लगवा दूंगा ताकि तुम अपनी बहन का खर्च उठा सको। तफ्तीश में पता चला कि अब्बा कई 2 नंबर धंधों में मुलव्वस थे। इन्हें लंबी जेल हो गई और वो सौतेली औरत भी घर छोड़कर चली गई। अब मेरी उम्र 17 साल है। मैं थानेदार के पास ही काम करके अपनी बहन का बेहतर ख्याल रख रहा हूँ, जबकि अब्बा की सजा में अभी 3 साल बाकी हैं। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की मेरी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।